30 مئی سن 1939 کو قائد اعظم نے اپنا آخری وصیت نامہ تحریر کیا۔ اس وصیت نامے کی پہلی شق یہ تھی: یہ میرا آخری وصیت نامہ ہے، میں اپنے دیگر وصیت نامے منسوخ کرتا ہوں۔ دوسری شق میں انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح، سولیسیٹر محمد علی چائے والا اور نواب زادہ لیاقت علی خان کو اس وصیت نامے کا موسی، عامل اور ٹرسٹی مقرر کیا۔ اس وصیت نامے کی شق نمبر 10 میں واضح طور پر تحریر تھا کہ میں اپنے عاملین کو ہدایت کرتا ہوں کہ وہ 2 لاکھ روپے مختص کر دیں، جن سے 6% کے حساب سے 1000 روپے ماہانہ آمدنی ہوگی، اور وہ اس سے جو بھی آمدنی ہو ہر ماہ میری بیٹی کو تاحیات ادا کریں، اور اس کی وفات کے بعد 2 لاکھ کی مذکورہ رقم اس کے بچوں، لڑکے یا لڑکیوں میں برابر تقسیم کر دیں، اور بے اولاد ہونے کی صورت میں وہ رقم میری بقیہ جائیداد کا حصہ شمار ہوگی۔ قائد اعظم نے اپنی وصیت میں واضح طور پر اپنی بیٹی کو اپنی جائیداد کے ایک حصے کا وارث قرار دیا، مگر اس کے باوجود چند برس تک وہ اپنی بیٹی سے ملنے سے گریز کرتے رہے، جبکہ دینا مسلسل کوشش کرتی رہیں کہ ان کے تعلقات ان کے والد سے دوبارہ استوار ہو جائیں۔ اپریل 1941 میں قائد اعظم مدراس میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کے دوران بیمار ہو گئے۔ یہ خبر دینا کو ملی تو اس نے فوری طور پر ایک ٹیلی گرام کے ذریعے اپنے والد کی خیریت دریافت کی۔ ٹیلی گرام کی عبارت یہ تھی: ایم اے جناح، صدر مسلم لیگ مدراس، آپ کی صحت کے بارے میں بہت تشویش ہے، بہت پیار، دینا بائی۔ یہ ٹیلی گرام حکومت پاکستان کے نیشنل ارکائیوز ڈپارٹمنٹ میں آج بھی محفوظ ہے۔ سن 1943 کے لگ بھگ دینا اور اس کے شوہر نیول واڈیا میں علیحدگی ہو گئی۔ اس وقت تک دینا 2 بچوں، بیٹی ڈائنا اور بیٹے نسلی کی ماں بن چکی تھیں۔ شوہر سے علیحدگی کے بعد قائد اعظم اور ان کی بیٹی میں ایک مرتبہ پھر روابط استوار ہو گئے، گو اب ان میں پہلی جیسی گرم جوشی موجود نہ تھی۔ دینا اپنی ایک یادداشت میں تحریر کرتی ہیں: میرے والد اگرچہ اپنے جذبات کو چھپانے والے شخص تھے، لیکن وہ ایک محبت کرنے والے باپ تھے۔ میری ان سے آخری ملاقات سن 1946 میں بمبئی میں ہوئی۔ وہ نئی دلی سے آ رہے تھے، جہاں وہ انتہائی اہم مذاکرات میں مصروف رہے تھے۔ انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے اور میرے بچوں کو چائے پر مدعو کیا۔ وہ ہم سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اس وقت میری بیٹی ڈائنا 5 برس کی اور بیٹا نسلی 2 برس کا تھا۔ وہ تمام وقت بچوں اور سیاست کے بارے میں بولتے رہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ پاکستان ناگزیر ہے۔ وہ دہلی میں انتہائی مصروف وقت گزار کر آئے تھے، مگر ہمارے لیے تحفے خریدنا نہیں بھولے تھے۔ جب ہم ان سے رخصت ہونے لگے تو وہ نسلی کو بازوؤں میں جکڑنے کے لیے جھکے۔ ان کی سرمئی ٹوپی جو اب وہ اکثر پہننے لگے تھے اور جو انہی کے نام کی نسبت سے جناح کیپ کہلانے لگی تھی، نسلی کے ہاتھ میں آ گئی۔ میرے والد نے اگلے ہی لمحے وہ ٹوپی نسلی کے سر پر رکھ دی اور بولے: میرے بچے، یہ تمہاری ہوئی۔ نسلی یہ تحفہ پا کر بہت خوش ہوا۔ مجھے یہ واقعہ اس لیے ہمیشہ یاد رہے گا کہ اس سے میرے والد کی وہ بے کرام محبت ظاہر ہوتی ہے جو ان کے دل میں میرے اور میرے بچوں کے لیے تھی۔ میرے والد کے کچھ ناقدین کہتے ہیں کہ وہ بہت متکبر تھے۔ یہ غلط ہے۔ دراصل وہ جیسے کو تیسا کے قائل تھے۔ وہ میری طرح ایک بہت نجی شخص تھے۔ اصولوں کی خاطر وہ اپنا سر ہمیشہ اونچا رکھتے تھے۔ وہ خود سے اور دوسروں سے عوامی یا ذاتی زندگی میں کبھی جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے۔ جب لوگ ان کے بارے میں غلط سلط باتیں کرتے ہیں تو مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ ایسے لوگ جو ان سے کبھی ملے تک نہیں، وہ بھی میرے اور میرے والد کے تعلق کے حوالے سے غلط باتیں بیان کرتے ہیں۔ وہ میرے والد کو عام انسانوں کی سطح پر لانے کے لیے داستان ترازیوں سے بھی گریز نہیں کرتے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ برصغیر نے مسلمانوں کے بہت سے رہنما پیدا کیے، مگر میرے والد کے علاوہ کسی نے انہیں ایک آزاد ملک نہیں دلوایا۔ اہل پاکستان کو اگر میرے والد پر فخر ہے تو بالکل ٹھیک فخر ہے۔ جناح نہ ہوتے تو پاکستان بھی نہ ہوتا۔ قائد اعظم اور دینا میں قیام پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے تک باقاعدہ خط و کتابت بھی رہی۔ اسلام آباد میں حکومت پاکستان کے ڈپارٹمنٹ آف آرکائیوز میں دینا کے ایسے کئی خطوط موجود ہیں جو انہوں نے اپنے عظیم باپ کو وقتاً فوقتاً تحریر کیے تھے۔ ان خطوط کے مطالعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دینا اپنے باپ کی سیاسی سرگرمیوں سے نہ صرف لمحہ بلمحہ باخبر رہتی تھیں، بلکہ ان پر اظہار رائے بھی کرتی رہتی تھیں۔ انہوں نے اپنے ایک خط میں جو 28 اپریل سن 1947 کو لکھا گیا تھا، قائد اعظم کو مبارکباد پیش کی ہے کہ پاکستان کا مطالبہ اصولی طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور خط میں جو 2 جون سن 1947 کو شروع ہوا اور 5 جون تک لکھا جاتا رہا، قائد اعظم کی اس تاریخی تقریر پر اظہار رائے کیا گیا جو انہوں نے 3 جون سن 1947 کو آل انڈیا ریڈیو سے کی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد دینا اپنے بچوں کے ہمراہ بمبئی میں مقیم رہیں۔
ایک روایت کے مطابق قائد اعظم کی علالت کی خبریں سن کر دینا نے ان کی عیادت کے لیے پاکستان آنا چاہا، مگر قائد اعظم کی ذاتی ہدایت کے باعث انہیں ویزا جاری نہیں کیا گیا۔ 11 ستمبر سن 1948 کو قائد اعظم وفات پا گئے۔ 12 ستمبر سن 1948 کو صبح 8:15 بجے گورنر جنرل کا ایک طیارہ خصوصی طور پر انڈیا گیا، جہاں سے وہ دینا کو لے کر شام 5:15 بجے واپس کراچی آ گیا۔ اس وقت تک قائد اعظم کی تدفین نہیں ہوئی تھی۔ روزنامہ جنگ کراچی نے تدفین کی خبر رقم کرتے ہوئے تحریر کیا، قائد اعظم کی اکلوتی صاحبزادی مسز نیول واڈیا ایک خاص طیارے میں بمبئی سے کراچی پہنچی تاکہ وہ اپنے مرحوم باپ کا آخری دیدار کر لیں۔ اسی خبر میں آگے چل کر مزید کہا گیا تھا، مس فاطمہ جناح علی اس صبح سے برابر رو رہی تھیں۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھیں اور ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ قائد اعظم کے صاحبزادی کے آ جانے سے ذرا ان کو تسلی ہوئی۔ دینا کے بیان کے علاوہ قائد اعظم کی تدفین کے موقع پر دینا جناح کو ایک چارٹرڈ پرواز کے ذریعے انڈیا سے بلوایا جانا بھی اس امر کا مزید ثبوت ہے کہ قائد اعظم اپنی بیٹی کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے والا افسانہ محض افسانہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ قائد اعظم کی تدفین کے اگلے روز 13 ستمبر سن 1948 کو محترمہ فاطمہ جناح اور دینا واڈیا فلیگ سٹاف ہاؤس تشریف لے گئیں، جسے نہ تو قائد اعظم نے خود تعمیر کرایا تھا اور نہ ہی اس میں کبھی رہے تھے۔ ان کی وہ ذاتی اشیاء جو گورنر جنرل ہاؤس میں استعمال نہیں کی جا سکتی تھیں، اس عمارت میں محفوظ کر دی گئی تھیں۔ ان میں عمدہ قسم کے قالین اور فرنیچر بھی شامل تھا۔ مسز واڈیا فلیگ سٹاف ہاؤس کے کمروں میں گئیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس موقع پر انہوں نے بہت ساری اشیاء شناخت کر لیں۔ انہیں ان کی خریداری کا سال اور جگہ بھی یاد تھی۔ انہیں ہر شے کے متعلق ہر وہ تعریفی جملہ بھی یاد آ رہا تھا جو قائد اعظم نے اس چیز کے متعلق فرمایا تھا۔ یہ بات اور بھی تکلیف دہ تھی کیونکہ ان اشیاء کو تقریباً 10 سال سے وہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ قائد اعظم کی وفات کے 55 برس کے بعد 23 مارچ سن 2004 کو دینا جناح ایک مرتبہ پھر پاکستان تشریف لائیں۔ اس مرتبہ وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھیلی جانے والی ایک روزہ کرکٹ سیریز کے آخری میچ کو دیکھنے کے لیے پاکستان آئی تھیں اور انہیں اس دورے کی دعوت پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے دی تھی۔ ان کے ہمراہ ان کے بیٹے نسلی واڈیا، بہو اور پوتے نیس واڈیا اور جہانگیر واڈیا بھی تھے۔ پاکستان میں انہیں سرکاری مہمان کا درجہ دیا گیا اور یہاں ان کے اعزاز میں کئی تقریبات منعقد ہوئیں۔ مارچ سن 2004 کو محترمہ دینا واڈیا اپنے والد قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دینے کے لیے کراچی تشریف لائیں، جہاں انہوں نے 56 برس بعد اپنے والد کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور کچھ دیر احتراماً خاموش کھڑی رہیں۔ انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے کہ آج کا دن میرے لیے انتہائی دکھ کا اور حیرت انگیز دن ہے۔ خدا کرے کہ قائد اعظم نے پاکستان کے لیے جو خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہو۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی پھوپھی محترمہ فاطمہ جناح کے مزار پر بھی حاضری دی اور مزار قائد کے کمرہ نوادرات کو بھی دلچسپی سے دیکھا۔ انہوں نے وہاں نمائش پذیر تصویروں میں سے 3 تصاویر کی نقول بھی مانگی۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے بیٹے اور پوتوں کے ہمراہ فلیگ سٹاف ہاؤس اور وزیر مینشن کا دورہ بھی کیا۔ انہوں نے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں مختلف شخصیات سے ملاقات بھی کی اور 7 گھنٹے قیام کے بعد ممبئی واپس روانہ ہو گئیں۔ 2 نومبر سن 2017 کو دینا جناح 98 سال کی عمر میں نیو یارک میں وفات پا گئیں۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔